ثابت سر کی جاتی ہے۔ جناب صدر، آج کی شام مشہور زمانہ شاعر، نقاد، کالم نگار، صحافی جناب فرت عباس شاہ صاحب کے فنی سفر میں کامیابیوں کے اعتراف کے لیے ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے۔ میں کوئی تنقید نگار تو نہیں، مگر اردو ادب اور ریختے کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کچھ معروضات پیش کروں گا۔ چونکہ یہ اعتراف فن کی تقریب ہے تو مجھے اپنی بات واضح کرنے کے لیے گفتگو کو دو حصوں میں تقسیم کرنا ہوگا۔ پہلا حصہ اعتراف اور دوسرا فن کا ہے۔ اعتراف کیا ہے؟ وہ کون سے محرکات ہیں جو ہمیں کسی بھی شخص یا تخلیق کار کی کسی کاوش یا فن کے اعتراف یا انکار کرنے پر مجبور کرتے ہیں؟ میں اکثر یہ سوچ کر حیران ہوتا ہوں کہ ہم اپنے عہد کے منفرد کام کو اپنے ہی عہد میں پہچاننے سے گریز کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں اپنے ارد گرد چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے لوگوں کی کوئی کرامت ان کی زندگی میں کیوں دکھائی نہیں دیتی؟ آنکھیں بند ہوتی ہیں تو ان کی کرامات کے چرچے ہونے لگتے ہیں۔ ہم اعتراف عظمت کے لیے کسی کے مرنے کا ہی انتظار کیوں کرتے ہیں؟ یہ کم نظری یا کم ظرفی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ لمحہ موجود ہمارے لیے اتنا غیر اہم کیوں ہے؟ زمان و مکان کے باب میں ایسا رویہ کیا کسی کج ذہنی کی علامت نہیں؟ گفتگو کا دوسرا حصہ، دوسرے لفظ یعنی فن اور اس کا تصور کیا ہے؟ روایتی ناقد فن کی تخلیق کے تصور کے تحت نہ صرف فن کے روایتی انداز میں تشریح کرتے ہیں بلکہ وہ تنقید کے حقیقی کردار سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ ایسی سوچ اور ایسی فکر کے حامل لوگ بعد ازاں فن پارے کو کھولنے کے عمل میں آئیڈیالوجی کے غالب کردار سے باہر نہیں آ پاتے۔ فن پارے کو کھولنے کا عمل اگر تنقید کے روایتی تصور کے تابع ہو، جس کے تحت ناقد کا واحد مقصد تخلیق کار کی اپنی ہی منشا کو دریافت کر کے اس سے ہم آہنگ ہونا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ناقد اسی آئیڈیالوجی کے تابع ہو رہا ہے جو پہلے ہی سے مصنف کی منشا میں شامل ہے۔ اس سے ناقد جس نتیجے پر پہنچتا ہے، فن پارے میں تضادات، روزنوں اور شگافوں کو نشان زد کرنے والا اور فن پارے کی آزادانہ حیثیت کی تصدیق کرنے والا نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں اسی آئیڈیالوجی کا اظہار ہے جو فن پارے کی آزادانہ حیثیت پر یلغار کرتی ہے۔ یہ کم و بیش 1991-92 کا دور تھا جب میں لڑکپن اور جوانی کی دہلیز پر کھڑا تھا، اور یہ وہ دور ہوتا ہے جس عمر میں رومانوی موسیقی، حزن، دلکشی اور ان سب کا نچوڑ شاعری کسی بھی تخلیق پسند ذی روح کو رنگین خواب کی مسحور کن پگڈنڈیوں پر اپنی باہوں میں جھولا جھلاتی ہے اور جہاں سے کبھی واپس نہ آنے کو جی چاہتا ہے۔ ایسے میں کچھ دل جلے ایسے بھی نکل آتے ہیں جن کی اداس روحوں کے خالی معبد ایسی آواز کے متلاشی ہوتے ہیں جو ایک بار در و دیوار کو چھو جائے تو ہمیشہ کے لیے اس معبد میں قید ہو جائے۔ ہم لا ابالی نوجوان اسی اداس نشے کے تلاش میں گھومتے پھرتے کہ اچانک سماعت میں چند مصرے گونجتے ہیں: تو ہے سورج، تجھے کہاں معلوم رات کا دکھ، تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد، لوٹ آئے نہ کسی روز وہ آوارہ مزاج، کھول رکھتے ہیں اسی آس پہ در شام کے بعد۔ ارے یہ کون ہے؟ کس کے اشعار ہیں؟ کون ہے جس نے دو مصروں میں اداس مندروں کی گھنٹیوں کو پورے زور سے جھنجھوڑ ڈالا؟ کوئی بولا، ایک نوجوان شاعر فرت عباس شاہ ہے۔ یہ میرے دل میں فرت عباس شاہ کی پہلی ریلیزڈ ٹک ٹاک تھی جس کو آج کا ڈیجیٹل شاعر شاید کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ اعتراف کی پہلی منزل تو وہیں طے ہو جاتی ہے جب کوئی بغیر دکھے یہ بتا دے کہ میں ہوں۔ میں اداس دلوں کو بغیر سامنے آئے بھی چھیڑ سکتا ہوں۔ فرت عباس شاہ وہ شاعر ہے جس کے ہاتھ شروع ہی سے وہ ساز لگ گیا تھا جس پر چھڑے راگ مصروں کی صورت میں قاری کو اپنے سحر میں جکڑ لیتے ہیں، اور وہ پرندے کی طرح پھڑپھڑاتا ہے مگر اس گرفت سے نکل نہیں پاتا، اور ایک دن یہ پھڑپھڑاہٹ بھی اس فن کے آگے بے بس ہو جاتی ہے جو فن کا اعتراف کیے بنا نہیں رہ سکتی، اور پھر وہ اپنے ٹوٹے ہوئے پروں سمیت شاعر کی جھوک کا گرویدہ مجاور بن جاتا ہے۔
مگر فرت بادشاہ کیسا صیاد ہے کہ اپنے فن کا مترف کروانے کے بعد بھی قاری کو آزاد چھوڑتا ہے اور اس پرندے کی گھٹن کو بھی اپنی ہی گھٹن تصور کر کے کہتا ہے، ہو کہ برباد بھی ہر حال میں خوش، ہم پرندے ہیں تیرے جال میں خوش، دل تو زخموں سے بھی خوش ہے جیسے دل تو زخموں میں بھی خوش ہے جیسے کوئی پنچھی ہو پر و بال میں خوش۔ فنکار تخلیقی فن سے قبل ایک عجیب قسم کے اضطراب سے گزرتا ہے جس میں بے انتہا کشش کا عنصر موجود ہوتا ہے۔ یعنی جب ایک شاعر غزل کہتا ہے تو اس سے کچھ پہلے اس کی طبیعت میں ایک عجیب قسم کی بے خودی پیدا ہو جاتی ہے جو رفتہ رفتہ بڑھتی جاتی ہے۔ یہ کیفیت اپنے اندر اسی قسم کا اضطرار رکھتی ہے جس طرح ایک مرد اپنی محبوبہ کی یاد آنے پر محسوس کرتا ہے۔ فرت بادشاہ اسی اضطراب و اضطرار سے بھرپور ایسا شاعر ہے جسے اپنی تخلیق کرنے کے لیے بار بار محبت، اداسی، درد، عشق، ہجر، وصل، آنسو اور پیاس جیسی محبوباؤں سے ملاپ کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس ملاپ کے نتیجے میں جو تخلیقات ہوتی ہیں ان کی شکل دیکھیے۔ اداسی ٹھہر جاتی ہے، خیال سو رہے ہو تم، آ لگا جنگل در و دیوار سے، اداس شامیں اجاڑ رستے۔ شام کے بعد سے مزاحمت کریں تک کے سفر میں فرت بادشاہ کے لیے یہ سفر کٹھن تو ضرور رہا، مگر اس کی مزاحمت رنگ لے آئی اور دلوں پر حکومت کرنے والے کو اب پورے مان کے ساتھ حکومت پاکستان نے بھی اعتراف فن کرتے ہوئے ایوارڈ برائے حسن کارکردگی کے لیے نامزد کیا۔ یہ وہی ایوارڈ ہے جو فرت شاہ لاکھوں دلوں سے 3 دہائیاں پہلے وصول کر چکا ہے۔ میں اس مقرر ایوارڈ ملنے پر فرت بادشاہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔